شکریہ ہما. اور ناظرین آپ سب کو رمضان اور صحت کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ سیگمنٹ ہے جہاں پر ہم آپ لوگ کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے رمضان کے سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں, کیسی ڈائٹری روٹین رکھی جائے, کیسے اچھے طریقے سے افطاری کی جائے, ان تمام چیزوں پہ بات کی جاتی ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. پریکاشنز جو لی جا رہی ہیں اس سلسلے میں بات کی جاتی ہے, کیسے آپ لوگ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے ڈاکٹر کاشف سلطان کو. ڈاکٹر صاحب نیورو سرجن ہیں اور لاہور سے ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے سلسلے میں, اس کی جو پھیلاؤ ہے پاکستان میں اور جو پیشنٹس ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اس پہ بات کی جائے گی. اور ساتھ ساتھ نیورولوجیکلی یا دماغ پر کیا کرونا وائرس افیکٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں اور ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں جو اقدامات لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کیے گئے ہیں تو آپ لوگ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ سیٹسفائیڈ ہیں آپ, اور پھر جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے اس کو بڑھایا جائے, اور جو ہاسپٹلز میں کنڈیشن ہے, جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پیشنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. کرم بہت شکریہ آپ کا اس اہم موضوع پر مطلوع کرنے کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا بیڈ پینڈیمک پوری دنیا اس سے پریشان ہے, اینڈ سو از ود پاکستان. ہمارے لیے بھی یقیناً ایک چیلنج بنا ہوا ہے کافی دنوں سے. صحیح. اور جہاں تک ہمارے انتظامات کا تعلق ہے, میں سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب ڈے بائی ڈے ٹیسٹ کی فیسلٹی بڑھاتے جا رہی ہے ہماری گورنمنٹ, اور جیسے جیسے ٹیسٹ کی فیسلٹی بڑھتی جائے گی ہمارے ہاں پازیٹیو کیسز کی تعداد آبویسلی بڑھتی جائے گی. صحیح. ایک تو ٹیسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی جیسے جیسے ٹیسٹ کی فیسلٹی بڑھتی جا رہی ہے اس سے پازیٹیو کیسز زیادہ آئیں گے. دوسرا یہ وائرس ہے, اس نے ہم جتنا بھی لاک ڈاؤن رکھے جتنے بھی رکھے تو ظاہر ہے اس نے بہرحال پھیلنا ہے. صحیح ہے. یقیناً اس کے پھیلاؤ کی شدت کم ہوگی اگر ہم احتیاط رکھیں گے. بالکل. تو ایک تو اس کی وجہ سے بھی وائرس کیسز بڑھنے ہیں اور ہمارے ٹیسٹ بھی زیادہ ہونے ہیں تو کیسز بڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو شائن بات ہے پورم, وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو کیس فیٹیلٹی ہے یا جو کیس سیویریٹی ہے وہ باقی دنیا سے کچھ مختلف ہے. بالکل. ہمارے ہاں جو پازیٹیو کیسز ہیں ان میں جو سیریس کیسز ہیں, پازیٹیو کیسز میں جو سیریس ہو جاتے ہیں ان کی تعداد باقی ملکوں سے کم ہے. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ ظاہر ہے اٹس اے نیو وائرس, اتنی جلدی اس پہ کوئی بھی کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کے پیچھے ہماری بی سی جی ویکسینیشن ہے, ٹی بی اور ملیریا کی ایپیڈیمی ہے, یا پھر ہمارے کچھ جینیٹیکل فیکٹرز ہیں. یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا واٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ. لیکن اب تک الحمدللہ ہمارے ہاں جو اسپتالوں میں سہولیات ہیں وہ الحمدللہ اب تک کی سہولیات ہمارے مریضوں کے لیے کافی ہیں, اور الحمدللہ مریض بہت اچھی طرح سے مینیج ہو رہے ہیں. آلدو کچھ سیویئر کیسز ہیں وہ یقیناً ان کو ہینڈل کرنا اٹس ناٹ ایزی جاب. جو بیسٹ ہے وہ بھی اس وقت اس میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. یو ایس اینڈ یو کے جیسے ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو چکے ہیں, بٹ اس وقت تک جو حالات ہیں الحمدللہ وہ کنٹرول میں ہیں. اور میں پورے پاکستان سے, ہماری پاکستانی قوم سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دعائیں جاری رکھیں اور ساتھ اپنی احتیاط جاری رکھیں. الحمدللہ اس وقت تک ہم اس سویئر لیول پہ نہیں ہیں, اور الحمدللہ اس وقت چیزیں کنٹرول میں ہیں. زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نیورو سرجن ہیں آپ, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ کرونا وائرس دماغ پہ اثر کر رہا ہے؟ جی خورم, دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ ایز اٹس اے نیو وائرس ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی کمنٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو کچھ کیسز ہم نے دیکھے ہیں, یا پھر چائنا اور امریکہ میں جو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایک بڑی ارلی ریسرچ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اس میں کچھ کیسز انہوں نے جو ہے وہ بتائے ہیں, آرٹیکلز آ چکے ہیں کہ جس میں برین کے کچھ ایشوز, جیسا کہ آپ کو خود اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر لنگس افیکٹڈ ہوں تو اس سے جو آکسیجن کا لیول ہے وہ بلڈ کے اندر کم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس سے ہائپوکسیا ہوتا ہے, یعنی آکسیجن کی کمی. آکسیجن کی کمی جیسے کہ باقی آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے,
اس سے کہیں زیادہ وہ برین کو افیکٹ ہے. اچھا. تو کچھ پیشنٹ جو کورونا کے ہمارے پاس آتے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ آلٹرڈ سینسوریم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی انہیں ٹائم, ڈیٹ, لوکیشن وہ ان سے پوچھی جائے تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس ہسپتال میں ہیں, یا آج تاریخ کیا ہے, یا ایون کچھ کیسز کے ہمارے ملک کا نام کیا ہے, بڑی بیسک چیزیں. تو وہ آلٹرڈ سینسوریم کا شکار ہوتے ہیں آکسیجن کی کمی. صحیح. وہ تو خیر ایک جنرلائز ایشو ہے جو کسی بھی لنگ ڈیزیز میں پاسبل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیسز پریزنٹ ہوئے ہیں جو تشنج کے ساتھ. اچھا. تو فٹس کے کیسز آئے ہیں, پلس جو انسیفلائٹس ہے جس کو آپ جنرلائز انفلمیشن کہہ سکتے ہیں برین کی, جنرلائز وائرل انفیکشن جو برین کی ہے. انسیفلائٹس کے بھی کچھ کیسز آلدو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی, لیکن وہ چائنا نے کچھ رپورٹ کیے ہیں, اینڈ دیٹس اے ڈینجرس سائن کہ کورونا وائرس جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے برین. صحیح, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ کرونا وائرس جو جیسے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ مختلف آرگنز پہ ایفیکٹ کرتا ہے اور مختلف سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ لوگ آتے ہیں, تو یہ آپ کے خیال میں کس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں؟ ہم اپنے ملک کی پاکستان کی میں بات کروں گا کہ آپ لوگ کی ظاہری بات ہے اسٹڈی کر رہے ہوں گے اس چیز کو, اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہوگی, تو یہ کہاں تک چیزیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سویئر کنڈیشن سے بچائے. بالکل, جس میں الحمدللہ اس وقت ہم نہیں ہیں. اگر چیزیں ہمارے ہاں میس اپ ہوتی ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, امریکہ اور یو کے جیسے اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. اور اگر خدا نخواستہ کہ کیسز کی سیویریٹی ہمارے ہاں بڑھتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. ہمارے پاس اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کوشش کر رہی ہے وینٹیلیٹرز خریدنے کی بھی اور باقی بھی, اور کر بھی چکی ہے کافی حد تک, لیکن مجھے جس بات کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ صرف مشینیں خرید لینے سے کام نہیں ہونا. ہمارے پاس آئی سی یو چلانے کے لیے اتنے ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں. آپ جہاں پر فرض کر لیں 1000 وینٹیلیٹر ایڈ اپ کرتے ہیں اپنے پول کے اندر, تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ 2000 ایکسپرٹس چاہیے, یا کم از کم بلکہ نہیں 3000 ایکسپرٹس چاہیے. ہر وینٹیلیٹر کو ایک شفٹ میں ایک ایکسپرٹ چاہیے. بالکل ایسے. تو آپ کو ایکسپرٹس پلس نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, بایو میڈیکل انجینئرز, تو یہ ساری ایکسپرٹیز آپ کو چاہیے, جو ظاہر ہے بالکل ایسے مشکل حالات کی یقیناً آپ کو کم وسائل سے کام کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اتنے زیادہ آئی سی یو بیڈس کو مینیج کرنا آئی ایم افریڈ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. بالکل ایسے. اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. صحیح, ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا کہ عجیب وائرس ہے کہ ہم کبھی سنتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے معدے کو افیکٹ کر لیا, کبھی جو پھیپھڑوں پہ افیکٹ ڈل گیا, کچھ لوگ جو ہے وہ اور ہی دل کے سائن اینڈ سمٹمز کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ باقی وائرس تو اس حد تک چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے, لیکن یہ کیوں اس طرح ہر آرگن کو افیکٹ کرتا ہے؟ کبھی کڈنی کے پر بھی افیکٹ کی بات آ جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہے. انفارچونیٹلی اب تک جو اس پہ کام ہوا تھا اس میں اب تک تو ذکر زیادہ آرٹیکلز میں اور ریسرچ پیپرز میں یہی کیا گیا تھا کہ یہ بیسیکلی وائرس آف نمونیا. ٹھیک ہے. اور یہ کووڈ کا ایک وائرس ہے جسے ہم کووڈ-2 کہتے ہیں اور اس ڈیزیز کو کووڈ-19 کہتے ہیں. تو یہ کووڈ-2 ہے اور اٹس لائک سارس جو 2003-4 میں آیا تھا, سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کا جو وائرس تھا, ہم اسے اس کے ساتھ کوریلیٹ کریں. صحیح. بٹ انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ ہم اس کو اب ٹرولی نمونیا کا وائرس بھی شاید نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ اس کا بلڈ کے اوپر کافی برے اثرات پائے گئے ہیں. اچھا. یعنی یہ انٹراواسکولر تھرومبوسس اس وائرس میں دیکھا گیا ہے اس کی وجہ سے, اور اگر تھرومبوسس ہوتا ہے ویسلز کے اندر اور یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ ہارٹ کو کیوں افیکٹ کر رہے ہیں اور کڈنیز کو کیوں افیکٹ کر رہے ہیں. باڈی کے ہر آرگن کو میں بلڈ فلو ہے اور وہ بلڈ ویسلز میں اگر کلاٹس بنتے ہیں اور تھرومبوسس ہوتا ہے دیٹ کین لیڈ ٹو ملٹی آرگن فیلئر. تو جو ملٹی آرگن فیلئر کچھ کیسز میں دیکھا بھی گیا ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہی بتایا جا رہا ہے کہ مے بی یہ تھرومبوسس بھی کر رہا ہے.
ناٹ اے پیورلی نمونیا وائرس. ٹھیک ہے, وہی میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اٹس اے نیو وائرس اور اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا. ابھی اس وقت تو آپ سمجھ لیں کہ وی آر جسٹ ٹریٹنگ the symptoms. We are not treating the disease. بالکل ایسے اس وقت ہم symptoms کو ٹریٹ کریں, ڈیزیز دیکھیں جب تک اس وائرس کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں لیتے. بالکل صحیح. We can't treat the disease. بالکل صحیح. We just have to treat the symptoms. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں تک ہم بات کرتے ہیں دل کی, پھیپھڑوں کی یا گردوں کی, تو پھر بھی اتنا خیر ڈر نہیں لگتا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنے میں مل گیا کہ یہ ڈائریکٹلی برین پہ افیکٹ کر رہا ہے, ڈائریکٹلی دماغ پہ افیکٹ کر رہا ہے, ابھی تک جو آپ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ جی پھیپھڑوں کی وجہ سے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا برین پہ افیکٹ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں خدا نخواستہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جناب یہ برین پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے؟ جی خرم, اس کے آلریڈی کچھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو انسیفلائٹس کے ہیں اور سیجرز کے. سیجرز تو خیر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی وہ سیکویل ہو سکتا ہے اس کا, لیکن جو انسیفلائٹس ہے وہ بالکل رپورٹ ہوا ہے. انسیفلائٹس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وائرس جو ہے ڈائریکٹلی برین کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے. تو لیکن ظاہر ہے ہم کچھ کیسز کی بیس پر کوئی ڈیسائسو بات تو نہیں کر سکتے. بالکل it's not a proven fact yet, لیکن اگر کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو we have to look into this matter. صحیح ہے, we have to look it very seriously. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی باتوں سے ایک چیز تو بہت واضح سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہمیں ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے اس سے بچنے کا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کو سیریسلی لیں اور اس سے بچے رہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی جناب بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ نہیں ہوتا اور وہ ریکور ہو جاتے ہیں. تو آپ کون سی سائڈ کو فیور کرتے ہیں؟ دیکھیں, اٹس اے ویری گڈ کوسچن. تھینک یو. ہمارے ہاں اس وقت یہ بڑا ڈینجرس چیز لوگوں کے ذہنوں میں آتی جا رہی ہے کہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اور وہ بغیر کسی سائن کے سمٹم کے ٹھیک ہو رہے ہیں, تو ہمیں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے جی, کہ اس میں اس وقت تک جو دنیا میں مورٹیلٹی ریٹ ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہے, وہ آپ کبھی بھی ساری انفیکٹڈ پاپولیشن کی بیس پہ نہیں لے سکتے. صحیح ہے, ہے. آپ لیتے ہیں کلوزڈ کیسز کی بیس پہ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک جو تقریباً 32 لاکھ کے قریب کیسز ہیں دنیا میں, اس میں مورٹیلٹی جو ہے وہ 2.25 سے 2.5 لاکھ کے قریب ہے. صحیح. وہ 32 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ نہیں ہے بیسیکلی وہ جو ڈیتھ ہے جی, وہ ان کیسز میں سے ڈیتھ ریٹ آپ نکالیں گے جو کیسز کلوز ہو چکے ہیں, یعنی یا وہ ٹھیک ہو کے گھروں میں جا چکے ہیں یا وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. جو کلوز کیسز ہیں ان کی بیس پہ آپ مورٹیلٹی ریٹ نکالیں. صحیح ہے. جو کلوز کیسز ہیں وہ تقریباً ان میں سے 20% لوگ فوت ہو گئے ہیں اور 80% لوگ ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے. ٹھیک ہو گیا, یعنی ہر 10 میں سے 2 پیشنٹس جو ہیں جو جن کی فائل کلوز ہو چکی ہے, ان 10 میں سے 2 کیسز جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں. عجب, 10 میں سے 2. تو کیا آپ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ آپ پہلے ان 10 میں شامل ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر ان 10 میں سے ان ان لکی 2 میں ہوں آپ؟ عجب. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور یہ رسک لینے کو تیار ہوگا. بالکل ایسا ہی. بہتر یہی ہے کہ ہمارا نام ان 10 میں آئے ہی نہ. ٹھیک ہے. تو اس کا واحد حل احتیاط ہے. احتیاط کیا ہے؟ احتیاط اس میں آپ نے کرنی کیا ہے؟ ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. جی, ماسک ان لوگوں نے لگانا ہے جن کو کھانسی ہے یا علامتیں. ٹھیک ہے. جن میں علامت نہیں ہے وہ اگر ماسک نہیں بھی لگاتے, سوشل ڈسٹینسنگ اپنی رکھتے ہیں, تو وہ سیف. جن کو کھانسی ہے انہوں نے ماسک اس لیے لگانا ہے کہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن سے بچائیں. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بار ایک جگہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کے جو عوام ہے اس نے اپنے آپ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلی کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی علامت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انہیں کوئی سمٹم نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں. صحیح ہے. انہوں نے گروپ 1 ہے. اس گروپ 1 نے صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے اور اپنی سوشل ڈسٹینسنگ برقرار کرنی. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا گروپ وہ ہے جن میں کوئی نہ کوئی علامت آ گئی. جی. ٹھیک,
جب علامت آئے تو وہ گروپ 2 ہے. ٹھیک ہے. اس نے فوری طور پہ اپنا ٹیسٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو وہ پازیٹیو ہے, اگر نیگیٹو آ گیا تو وہ دوبارہ گروپ 1 میں چلا جائے گا. صحیح. یعنی صرف اس نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے. صحیح. اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو پھر وہ تیسرے گروپ میں موو کر جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا گروپ جو ہے اس کے پھر 2 سب گروپس آپ بنا لیں. ایک وہ جن کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور بہت معمولی سی علامات. صحیح. انہوں نے کوارنٹین رہنا ہے, لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا, ماسک پہن کے رکھنا ہے, بلکہ گھر میں بھی علیحدہ رہنا. بالکل صحیح. تاکہ وہ اس کو افیکٹ نہ کرے. اور دوسرا سب کیٹیگری وہ ہوگی جو سویئر علامتوں کے ساتھ. بالکل صحیح. جو سویئر علامتوں کے ساتھ ہے انہوں نے فوری طور پہ ہاسپٹلائز ہونا ہے اور انہوں نے اپنا علاج بھی کرنا ہے اور اپنا ڈسٹینس بھی برقرار ہے. صحیح. تو ان احتیاطوں کی آپ کو ضرورت ہے. گلوز پہن کے رکھے جائیں. لفٹ میں جائیں تو آپ کی گلوز پہنے ہوں تاکہ آپ وہ بٹن جب یوز کریں تو آپ کہیں سے وائرس اپنے. اور جیسے آپ کہیں کھانے پینے کے لیے بیٹھیں سب سے پہلے اپنے گلوز اتاریں گے, ان کو پھینکیں گے, ہاتھ کو اسٹریم سے سینیٹائزر سے صاف کریں گے اور اس کے بعد ہاتھ کو سوپ سے دھو کے پھر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے یا اپنے چہرے کو ہاتھ لگانا ہے. صحیح. ان چیزوں کی اگر احتیاط کی جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, مختصر وقت تھا ہمارے پاس لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ نکات کی طرف اشارہ کیا. نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے بات کی کہ کیا کیا چیزیں پاسبل ہیں, کیسز بھی دیکھنے میں مل رہے ہیں, لیکن جو فوکس آپ کا رہا وہ یہی تھا کہ جناب اگر ہم احتیاطی تدابیر کو امپورٹنس دیں گے, سیریس لیں گے تو ہم ان 10 میں ہی نہیں آئیں گے جو کہ جن کو خدشہ ہے کہ ان میں سے 2 لوگوں کی اموات ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر کاشف سلطان کی. ڈاکٹر صاحب نیورو سرجن ہیں, لاہور میں ڈاکٹر صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس کے سلسلے میں بات کی اور زور دیا کہ احتیاطی تدابیر کو سیریس لیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں لیں گے چھوٹا سا وقفہ. جی ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان. ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اسے بڑھانے سے قبل پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر نظر ڈالتے ہیں.